اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ اب اسی ضمن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر بے شک اہل کتاب آمنو ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یعنی اللہ کی مخالفت سے، پیغمبر کی مخالفت سے، یعنی ہر گناہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ کی مخالفت سے ڈریں اور اس کے پیغمبر کی مخالفت نہ کریں۔ تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، لَكَفَرْنَا، البتہ ہم مٹا دیں گے، عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے ان کی خطائیں، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ان کو داخل کریں گے، جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک کہ یہ وہ اقاموا التوراۃ، قائم کریں تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا، تو البتہ کھائیں کہ وہ، من فوقہم، اپنے اوپر سے، یعنی پھر اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر سے بھی نازل ہوں گی، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے، یعنی کہ پھر اللہ کی نعمتوں کا نزول آسمانوں سے بھی ہوگا اور زمین سے بھی ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا ہر فیصلہ، ان کا ہر نظام جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو۔ اگر یہاں پر ہم خود کو بھی رکھ کر سوچیں تو ہماری زندگیاں بھی قرآن کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق گزر رہی ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ سب ایسے سے نہیں ہیں، بلکہ منہم امۃ مقتصدہ، کہ ان میں سے ایک گروہ ہے درمیانی چال چلنے والا، یعنی کچھ ہیں ایسے لوگ بھی جو واقعی حقیقتاً تقویٰ کرنے والے اور مومن ہیں، جن میں بالخصوص حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت بنیامین رضی اللہ، یہ ایسے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ لیکن ان صحابہ کی تعداد کم تھی، لیکن زیادہ تر ایسے ہی تھے کہ جو اپنی نافرمانی پہ ڈٹے رہے۔ تو پھر کہا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سارے ان میں سے، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، یعنی اکثریت ان کی برے کام کرتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ ان کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہودیوں کے مدینے میں آنے کا سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی کا ظہور اسی علاقے سے ہونا ہے۔ تو ان کے بڑوں نے آ کر مدینہ میں رہائش اختیار کرنی شروع کر دی کہ تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو اس علاقے سے تو ہم آپ کا استقبال کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ مگر جب آپ تشریف لائے تو پھر یہی لوگ سب سے بڑے مخالف بھی ثابت ہوئے، کیونکہ جب ان کی کتاب کا جو اللہ کا اصل پیغام تھا وہ ان تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ ان کے بڑے ہی اپنی کتاب سے جب غافل ہو گئے، ان کے علماء نے ہی جب کتابوں کو بدلنا شروع کر دیا تو نسل در نسل وہ چیز، وہ روح ختم ہو گئی اللہ کی کتاب کی، اور پھر وہی لوگ جو آپ کے استقبال کے لیے مدینے میں آئے تھے وہی سب سے بڑے مخالف اور دشمن ثابت ہوئے۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آج ہم بھی قرآن کو نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، تو ہماری بھی آنے والی نسلیں جو ہیں یہ نہ ہو کہ اسلام کی بہت بڑی مخالف بن جائیں۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کی اکثریت کے بے عمل ہونے سے آپ متاثر نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیں وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو آپ نے نہ پہنچایا، رسالتہ، اللہ کا پیغام، یعنی بالفرض اگر کسی بھی مصلحت کے تحت، کسی ڈر یا کسی خوف کی وجہ سے آپ نے اس پیغام کو صحیح طرح سے آگے نہیں پہنچایا تو
فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا اور دوسرے پیغمبروں نے بھی ان احکام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ پھر فرمایا واللہ، اور اللہ یعصمک بچائے گا آپ کو من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں نکلتے تو صحابہ آپ کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے تاریخ میں اگر دیکھیں تو ابن ابی حاتم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو نجار سے غزوہ کیا۔ اس غزوہ کو ذات الرقاع بھی کہا جاتا ہے۔ تو کھجور کے ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بنو نجار کے ایک شخص غورث بن الحارث نامی نے کہا کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کیسے؟ تو کہا کہ میں کسی بہانے سے آپ کی تلوار لے لوں گا اور پھر ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ سے کہا کہ اپنی تلوار مجھے دکھائیے، دیکھنے کو مانگی۔ تو آپ نے اپنی تلوار اس کو دے دی، لیکن جو ہی وہ تلوار اس کے ہاتھ میں آئی تو اس پر ایک انتہائی شدید قسم کا لرزہ طاری ہو گیا اور اس سے وہ تلوار سنبھال نہیں سکی، اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حال اللہ بینک و بین ما ترید، کہ تیرے اور تیرے برے ارادے کے درمیان اللہ حائل ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ آیت اتری۔ ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی آپ ایک سفر پہ تھے اور آپ کے خیمے کے باہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب پہرے کی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کبھی کسی نے آپ کا پہرا نہیں دیا۔ اگلی آیت کا بھی مخاطب اہل کتاب ہی ہیں، لیکن اگر آپ یا اہل الکتابی کی جگہ یا اہل القرآن کریں اور پھر دیکھیں کہ اگر خود کو اس پیرائے میں رکھیں تو دیکھیں یہ آیت لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ، کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الیکم من ربکم، تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور البتہ ضرور زیادہ کرے گی، کثیرا منہم ان میں سے اکثریت کے لیے، ما انزل الیک وہ چیز جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، کیا زیادہ کرے گی؟ طغیانم و کفرن، سرکشی اور کفر کو، فلا تأسا تو پس نہ آپ افسوس کریں، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ تو اس آیت میں اللہ پاک اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ حق پر نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ حق پر نہیں ہو کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، اس میں کیے گئے فیصلوں کو نہیں مانتے، اور اس میں جو اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ آخری نبی کی تم نے مدد کرنی ہے، آخری نبی پر ایمان لانا ہے، تم نے اسی چیز کو نہیں مانا تو پھر تم خود کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو؟ اب دیکھیں کہ تورات اور انجیل کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ کتنا سخت معاملہ کیا، اور ان کو جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ تم ایک دھتکاری ہوئی قوم اور جو اپنے مقام سے گر گئی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، کیونکہ تکیہ ہم اپنی پشت کے پیچھے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں بھی، جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، اسے عام کرو، اسے پھیلاؤ، اس کی دعوت کو پہنچاؤ، اسے خوش الہانی کے ساتھ پڑھو، اس دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تدبر کرو، اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ اگر آپ اس حدیث کے روشنی میں خود کو، اپنے کردار کو رکھیں تو یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس میں سے کسی بھی بات کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کو دن رات پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس پر تدبر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو پھیلا رہے ہیں؟ ہم نے ابھی خود ہی نہیں سمجھا تو ہم کیسے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے؟
ان آیات میں مخاطب تو یہودی اور عیسائی ہیں، لیکن جو ایک بار میں ایک چیز کہتی ہوں کہ لگتا ہے کہ یہ آیات آج ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آج ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا زندگی کا نظام ہم قرآن کے مطابق چلا رہے ہیں؟ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہ یہودی اور عیسائی کبھی کھڑے تھے، اور اسی لیے آج ہم ذلت کی، گمراہیوں کے ان گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں کہ جہاں سے نکلنے کا ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں ایک بات بار بار ریپیٹ اکثر کلپس میں یہ کہتی ہوں کہ یہ 10 سے 12 منٹ کا کلپ ہے، جو اس کو بھی سننا آج کی اس مصروف زندگی میں ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ ہم کیسے قرآن کو سمجھیں گے؟ ہم جب سمجھیں گے نہیں تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور عمل کرتے ہوئے ہم اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ کہ ابھی تو منزل بہت دور ہے، ابھی تو اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اور پھر ہم اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو ابھی تو ہم سمجھنے کے چکر سے ہی نہیں نکل کے اوپر آ رہے، ابھی تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور دن رات اس طرح گزرتے جا رہے ہیں۔ اور وقت کا جلدی گزرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ نے کہا کہ قیامت کے قریب میں سالوں کو مہینوں میں، مہینوں کو ہفتوں میں، اور ہفتوں کو دنوں میں، اور دنوں کو لمحوں میں گزار دوں گا۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ واقعی ہم کہتے ہیں ابھی تو جمعہ گزرا تھا، اگلا جمعہ آ گیا، ابھی تو یہ سال شروع ہوا تھا اور اب یہ سال ختم ہو گیا۔ تو یہ چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو کیا پھر اب نہیں لگتا کہ ابھی بھی وقت آ گیا کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ اس قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، بہت کم باقی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اللہ پاک ہمارے بچے ہوئے لمحے ہیں وہ آپ کی فرمانبرداری میں گزرے اور قرآن کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔